نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سچے مومن کی صفات سورۃ الانفال اللہ کریم بیان کرتے ہیں مومن کون ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ لقمان گیٹ پہ چلے جاؤ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، دوسری صفت جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں ان پر زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت وہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رب نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات جس انسان کے اندر ہو، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ سچا مومن۔ اگر یہ 5 صفات جس مسلم مواحد میں ہو، رب کے نزدیک وہ سچا مومن ہے۔ انعام کیا ہے؟
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، گناہوں سے معافی، مغفرت، جنت کا مہمان۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کتاب و سنت کے دلائل سے، پہلی صفت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر سے مومن کا دل ڈر جاتا ہے۔ مالک کو وہ یاد کرتا رہتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کا مالک اپنے فرشتوں کو ان ذکر کرنے والے لوگوں کی تلاش میں روانہ کر دیتا ہے، اور مالک تو خوب جانتا ہے میرے بندے کہاں کہاں ذکر کرتے ہیں، مالک کو خبر ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے فرشتے اللہ کی اجازت سے ان لوگوں کی تلاش میں بکھر جاتے ہیں۔ ایک مجلس کو دیکھتے ہیں، اذا ذکر اللہ، جہاں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یدعون ربہم خوفا وطمعا، مالک سے ڈر کر کانپنے والوں کی جماعت۔ کچھ فرشتوں کو یہ جماعت مل جاتی ہے، وہ دوسروں کو آواز دیتے ہیں، آئیے ہمیں ہمارا مقصود مل گیا۔ یہ اپنے پروں سے ان اللہ کے بندوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ پروں کا سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے، فرشتے ہی فرشتے۔ اذا ذکر اللہ، جب یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، مالک کا نام لیتے ہیں، وجلت قلوبہم، اللہ کے نام ہی سے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے، موقع پر گرفتار کر لیا، اور آپ کہنے لگے تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اذا ذکر اللہ، اللہ کا نام جو ہی اس چور نے لیا جسے سچے پیغمبر نے موقع پر پکڑ لیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں مالک کا ڈر ایسے بیٹھا، اس کا بازو چھوڑ کر فرماتے ہیں حقیقت میں تو نے چوری نہیں کہی، میری آنکھوں کو دھوکہ لگ گیا ہے کہ تو نے رب کا نام لے لیا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مالک پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ یہ اللہ کے فرشتے رب کو کہتے ہیں، حالانکہ رب کو خبر ہے۔ اے اللہ، ہم نے تیرے بندوں کو یکبرونک، تیری تکبیر کہتے ہوئے پایا کہ تو سب سے بڑا، یسبحونک، تیری تسبیح کرتے ہوئے پایا کہ سبحان اللہ، تو ہر دنیا کے شراکت سے پاک ہے۔ یمجدونک، تیرے بندوں کو تیری بزرگی بیان کرتے ہوئے پایا۔ اذا ذکر اللہ، مالک پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ میرے نام سے جو ڈر رہے ہیں۔ قرآن جیسے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اہل ایمان کثرت سے رب کا ذکر کرنے والے۔ خوبصورت بچے کو دیکھا تو ماشاء اللہ، کسی نے حال پوچھا تو الحمدللہ، تبارک اللہ،
رب کی تعریفیں. یا رب کریم تو نے تو نہیں پایا, انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. کہا اگر وہ مجھ رب کریم کو دیکھ لیتے, واللہ ما رعوک, اللہ کی قسم تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا. رب فرماتا ہے اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیتے, فرمایا ان کی شدت محبت, ان کے دل میں ڈر خوف, جنت کی طمع, جنت کا لالچ اور بڑھ جاتا. جو رب کو دیکھ لیتا. پوچھا اے میرے فرشتوں کی جماعت, میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اذا ذکر اللہ, پہلا نمبر ہے سچے مومن کا. کیا سوال کر رہے تھے؟ کہا وہ کہہ رہے تھے اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ تو نے جنت مواحدوں کو تو دینی ہے, لیکن ہم تو جنت الفردوس کے مانگنے والے ہیں. جیسے آسیہ, انہوں نے سوال قرآن کا کہتا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ جنت کا تو نے وعدہ کر لیا ہے, لیکن اپنے پڑوس میں مجھ عورت کو جنت عطا فرما. عندک, رب ابن لی عندک, اپنے قریب, بیتن فی الجنہ. کہا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ حل رعوها, کیا جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا لا واللہ ما رعوها, نہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. اگر جنت کو وہ دیکھ لیتے, فرمایا ان کی سوال کی شدت اور جنت کی محبت اور بڑھ جاتی. وہ اپنی زبان کو ہر وقت تیرے ذکر سے تر ہی رکھتے. فرمایا کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ کہہ رہے تھے اللہم اجرنا من النار, اللہ ہم بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیں. فرمایا کیا جہنم کے شعلے انہوں نے دیکھے؟ حل رعوها, لا واللہ ما رعوها, نہیں اللہ تیری قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا. اگر یہ بندے میری دوزخ کو دیکھ لیتے, فرمایا ان کا خوف بڑھ جاتا. کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ دوزخ سے. اب رب کیا فرماتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جن کا دل اللہ کے نام سے ڈر جاتا ہے کہ تو مجھ پر ظلم کرنے لگا ہے, دیکھ اللہ کی عدالت لگے گی. میں ایک واقعہ سنا چکا ہوں پہلے, کافی پہلے ایک جمعے میں, جن کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے. چھوٹی سی آخری لائن اسی کی. ایک شخص نے زمین خریدی, زمین کو جب کھودا اس میں سے خزانہ نکل آیا. وہ خزانہ لے کر جس سے زمین خریدی تھی کہا یہ اپنا خزانہ لے لو, میں نے تو زمین خریدی ہے. اس نے کہا میں تمہیں بیچ چکا تھا, یہ میرا خزانہ نہیں. وہ کہتا ہے میرا بھی نہیں. کیوں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے رب سوال کرے گا, پوچھے گا دنیا میں کیا کر کر آئے ہو. یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. نوکریاں کرتے تھے, استاد پڑھا رہا ہے, جو وقت معین طے ہے اس میں اگر ڈنڈی مار رہا ہے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, دل میں رب کا ڈر نہیں. قاضی کے پاس جب فیصلہ پہنچا, وہ کہتا ہے یہ سونا میرا نہیں, میں نے زمین خریدی. وہ کہتا ہے یہ زمین میں نے بیچ دی تھی, سونا اسی کا ہے. دونوں لے کر کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے میرا نہیں, وہ کہتا ہے میرا نہیں. اور ہمارا بس چلے تو مسجد ہی اکھاڑ کر گھر لے جائیں. ڈبے تو ہم ویسے نہیں چھوڑتے, جوتیاں ہمیں ویسے نہیں ملتی. مقولہ مشہور ہے, آگے جوتی رکھے کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, پیچھے رکھیں جوتی نہیں ہوتی. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم,
قاضی نے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ کہا ہے میرا ایک بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ کہا تمہارا؟ کہتے میری ایک بیٹی ہے، اس نے دونوں کی شادی کر کے سارا زیور سونا جو دیگیں نکلی تھی ان کو دے دی۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوب، ایک لقمہ کھاتے ہوئے یہ یاد رکھو کل رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کا نام، اور مجھ سمیت نہ کوئی کام کرنا ہو، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، میں نے تو کہا تھا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مالک کا نام لیا جائے دل میں ڈر ہو تو یاد رکھنا سچے مومن کی پہلی صفت پائی جاتی۔ اور اگر اللہ کے نام سے دل میں ڈر پیدا نہ ہو، خوف نہ آئے، ظلم کرتے ہوئے رب کا نام یاد کرایا جائے اور میں بے پرواہ ہو جاؤں، مومن کی پہلی صفت ہی نہیں۔ دوسری صفت، اگر اسی کو لے کر چلوں تو کئی جمعے نکل جائیں گے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، جب رب کا قرآن سنتے ہیں، وہ تراویح ہو وہ نماز ہو، جب اللہ کی آیات سنتے ہیں زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان، یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا، حلولیوں اور صوفیوں اور قبوریوں کے نزدیک ابو بکر کا ایمان اور ایک عامی شخص کا ایمان، عام مسلمان کا ایمان، وہ کہتے ہیں برابر، ایمان نہیں بڑھتا نہ گھٹتا ہے، اور قرآن کہتا ہے جب اللہ کی آیات سنی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، نص سے ثابت۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ زادتہم ایمانا، جیسے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ پر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں جو مالک نے پیغمبر پر نازل کیا ہے، اس کی تلاوت سنتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تَرَى أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکل آتا ہے، مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو اللہ کے لیے نکل آئے، سچے پیغمبر نے فرمایا رب اس کی آنکھ پر دوزخ کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت ہے تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے کہ مرنا ہے اور جانا ہے، دنیا میں سزا نہیں رہنا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کے پیغمبر کی بعثت، آسمان پر کڑا پہرا، جنات اور شیطان کا اوپر جانا بند، ان سب نے میٹنگ کی، ابلیس جمع، آل ابلیس جمع، غور و فکر، اتنا سخت پہرا، اتنی پابندیاں لگ گئی، تلاش کرو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم آسمان کی باتیں اب نہیں سن سکتے، اور اگر کوئی زور مار کر پہنچتا ہے تو آگ کا شعلہ اسے جلا دیتا ہے۔ جنات کی ساری جماعتیں نکل گئیں، جنات کا ایک ٹولہ کہا جاتا ہے 9، ان کی تعداد تھی نصیبین کے لوگ، حجاز کی طرف نکلے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہے۔ قرآن، اس قرآن مقدس سے جڑیے، اور بدقسمتی دنیا کی ہر کتاب میری لائبریری میں ہوگی، ترجمے والا قرآن وہ برکت کے لیے اوپر رکھا ہوا ہے، جب بیوی گالیاں دے گی تو اٹھا کر قسم دینے کے لیے لے آؤں گا،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، سنا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کان لگا کر سنا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنوں کی جماعت کو جب رب نے ادھر پھیرا جدھر تلاوت ہو رہی تھی، سورۃ احقاف ہے، انہوں نے قرآن سنا، کہنے لگے چپ ہو جاؤ، چپ، خاموشی سے سنتے ہیں، اور ہم اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام مصلی پر، پیچھے موبائل میں گانے قوم بجا رہی ہوتی اور بند کرنا گوارا نہیں کرتی، بے دینی کا عروج، سمجھے گے اس کا بیل، اس کا موبائل بج رہا ہے، ادھر قرآن جنوں کو کس نے کہا تھا خاموشی سے سنو؟ وہ تو پہلی مرتبہ سن رہے تھے، کہا فانصتو، چپ ہو جاؤ۔ قرآن سنتے ہی ایمان بڑھا، فآمنا بہ، فوراً ایمان لے آئے اور کہنے لگے آئندہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ دوسری صفت مومن کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، پہنچے اور بتلایا، اور وہ 9 کے 9 داعی بن کر نکلے، معلم بن کر نکلے، اور اپنی قوم کو جا کر دعوت توحید دینے لگے۔ آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو درباروں اور قبروں اور مجاوروں سے ہٹا کر ایک رب کے سامنے جھکنے کا پیغام دیتا ہے۔ پہلا سبق لیتے ہی معلم بن گئے تھے، اور یہاں مولوی کہتا ہے 14 علوم حاصل کرنے کے بعد قرآن کو پڑھنا، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھا دی جاتی ہے، لیکن رب کا کلام، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، مکہ سے مسلمان نکلے مظلوم، خاندان کو خبر ہوئی، وفد پیچھے ہی پہنچ گیا، اور جا کر کہنے لگا ہمارے کچھ باغی آ گئے ہیں، باغی آ گئے، انہیں واپس لوٹا دیجئے۔ تکلیف یہ ہے کہ یہ آرام سے اللہ کی عبادت نہ کر سکے، چندے تو نہیں مانگتے تھے، سوال تو نہیں کرتے تھے، بادشاہ نے بلا لیا، یہ تحفے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، کہا یہ ایسے ایسے کہتے ہیں، انہوں نے اسلام کی تصویر پیش کر دی، یہ اسلام ہے، پہلے ہم یہ شرک کرتے تھے۔ بادشاہ نے واپس بھیج دیا۔ اگلے دن وفد کہنے لگا آج میں ان کی جڑی کاٹ دوں، ایسی بات کروں گا، کیا یہ عیسیٰ اور اس کی والدہ کو گالیاں دیتے، وہ عیسائی تھا، عیسیٰ کو گالیاں دیتے۔ بادشاہ تو ناراض ہو گیا، بلاؤ ان کو، بلاؤ۔ وفد مسلمانوں کا، صحابہ کا، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ جعفر کہنے لگے جو مرضی ہو جائے، آج سچ کہوں گا جو میرے رب نے اتارا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، اور وہاں وہ کیا کیفیت۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ قرآن مقدس سنایا، اللہ کی کتاب سنائی،
جو ہی اس بادشاہ نے اللہ کی کتاب سنی، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. جیسے بخاری میں آتا ہے من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. قرآن مقدس سنایا. بادشاہ قرآن سن رہا ہے، زادتہم ایمانا، آنکھوں سے آنسو گر رہے، رونے لگ گئے. بادشاہ، اس کے درباری بھی رونے لگ گئے. اتنا روئے اللہ کا قرآن سن کر کے داڑیاں تر ہو گئی تھی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور کچھ ہمارے قرہ حضرات ناراض ہوتے ہیں مجھ سے. عرب قرہ حضرات کی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں سدیس رو رہا ہے رونے کی آواز بناتے ہیں، اسے یہ پتہ ہی نہیں، یہ اسی آواز میں رونے لگ جاتے ہیں. حالانکہ رونا کب چاہیے؟ جب دل کے اندر ایمان بڑھ جائے، اس وقت رونا انسان کو آتا ہے. یہ نقال ہے، نہیں پتا وہ کس آیت کریمہ پر رو رہا ہے، کس پر خوش ہو رہا ہے. زادتہم ایمانا، جب ایمان بڑھتا ہے بے ساختہ آنسو باہر نکل آتے. یہ تو اللہ کو پیارا ہے. بادشاہ روتا رہا اور انہیں کہا جاؤ، میں اپنے ان مہمانوں کو تمہیں نہیں دے سکتا. تنکا اٹھا کر کہتا ہے یہ قرآن جو اس نے پڑھ کر سنایا ہے، نہ یہ 1 انچ کوئی کمی کی ہے نہ کوئی زیادتی کی. جو حیثیت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، قرآن نے وہی بیان کی، اور یہ بادشاہ مسلمان ہو گئے. اور اللہ کے پیغمبر نے اسی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی. آج تو کاروبار ہے نا غائبانہ نماز جنازہ. جو جہاں قتل ہو جائے، سیاسی قتل ہو وہ بھی شہید، مجاہد قتل ہو وہ بھی شہید، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اشتہارات اور پتہ نہیں. یہ سب نوحہ کے اندر آتا ہے. مسلمان ہوا یہ قرآن سن کر. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، سردار علاقے کا چودھری، مکہ میں آئے کافر. مکہ کے سرداروں نے باقاعدہ پنچایت کی کہ یہ سردار آ رہا ہے، اس کو اتنا پکا کر دو کہ یہ اللہ کا قرآن نہ سنے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اس نے اپنے کانوں میں روئی پھنسا لی، قرآن نہ سنو. اور میرے منبر سے یاد رکھیے گا، دنیا گواہ ہے، کوئی خطبہ ایسا نہیں جس میں اللہ کی کتاب کی آیات نہ پڑھی جائے. اس اللہ کی کتاب سے بہتر کتاب رب نے دنیا میں نازل ہی نہیں کی. ہر بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ کی کتاب پر اختلاف نہیں ہو سکتا. اور ہماری دعوت بھی یہی ہے، مسلک اہل حدیث بھی یہی ہے. اپنے گھر میں اس قرآن مقدس کی چند آیات کو اپنی زبان میں پڑھو اور سوچو رب کیا کہتا ہے. اگر ہمارا پیغام اور اس کا ترجمہ ٹیلی کر جائے، ایک ہو جائے، تو مسلک اہل حدیث قبول کر لو. ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر ہمارا پیغام اس قرآن کے خلاف ہو کبھی قبول نہ کرو. ہمارا پیغام کیا ہے؟ جب تک یہ رب کا بندہ اس قرآن کے ساتھ تمسک کرتا رہا، عزت پاتا رہا. جو ہی اس نے قرآن کو چھوڑا دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گیا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. طواف کر رہا ہے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کانوں میں روئی، مبادک
نبی کا قرآن میرے کانوں میں نہ آ جائے وہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جادوگر، ساحر، کذاب، پتہ نہیں کیا کیا نام۔ وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ آنے لگ گئے ہماری مسجد میں جمعہ پڑھنے، پابندی لگ گئی۔ اس نے خود مجھے کہا اتنی سخت پابندی ہے کہ سبزی کے بہانے آؤں تو نماز پڑھ سکتا ہوں ورنہ نماز پڑھنے کی اجازت، اور آپ کا نام جادوگر ہے۔ یہ جادوگر ہے۔ جادو کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، کئی دن گزر گئے طواف کرتے ہوئے، ایک دن بھول گئے، عادت جو روئی نہ ڈالی، جو ہی بیت اللہ میں داخل ہوئے محمد الرسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حیران رہ گئے، کیا خوبصورت انداز ہے، دیکھنے لگ گئے، عقل کے پردے چھٹے جو مشرکین نے ڈال دیے تھے، اور یہ بھی مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے میں سردار، پنچایتی، قبیلے کا امیر، شاعر، سنو تو صحیح کہتا کیا ہے، ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو میں خود ہی قریب ہو کر کہتے ہیں کچھ سنائیے۔ آپ نے سنایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، دو نہیں، داتا ایک ہے، لاہور کا نہیں، مشکل کشا ایک ہے، علی نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے، جو چاہے کر دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ بیٹیاں دینے پر آئے لائن لگا دے، زور لگتا ہے تو لے لو بیٹا۔ مجھے ایک ملا خامد اور بیوی، بیوی رو رہی تھی، کیا ہوا؟ کہ شاہ صاحب 6 بیٹے ہو گئے ہیں، خامد نے کہہ دیا اگر اس دفعہ بیٹا ہوا طلاق دے دوں گا، مجھے بیٹی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے رو رہی ہوں۔ اور کئی بیٹیوں والے ترس رہے ہیں، خدا بیٹا، اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی دوبارہ سنائیے کیا پڑھا آپ نے؟ آپ نے کہا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، بادشاہ وہی ہے، الہ الناس، تمہارا معبود برحق وہی ہے، لات منات عزا ہبل کچھ نہیں۔ بس سننے کی دیر تھی، کہنے لگا زندگی میں کبھی ایسا کلام نہیں سنا، ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو۔ کیوں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن سنا جائے گا ایمان کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی، اور جس کا پتھر دل ہے قرآن سن کر اس کا ایمان ہلتا جلتا نہیں، سچے مومن کی صفات اس میں نہیں۔ دعا کیجئے، رب سے مانگ تو سکتے ہیں نا، اللہ ہمیں سچے مومن کی جو صفات ہم سن رہے ہیں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ پہلی صفت، جب اللہ کا نام آ جائے ڈر جائے، خوف کھا جائے، اللہ 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 کون ہے؟ صحیح مسلم ہے، پوری دھرتی پر اللہ اکبر، پوری دھرتی پر ایک بندہ کہے گا اللہ، ایک بندہ، دو نہیں ہے، ایک اہل حدیث ہوگا، مواحد ایک ہوگا، توحیدی ایک ہوگا، یا داتا یا بابا جمال، بری بری سارے ہی دوسرے ہوں گے، ایک ان کے اندر کہنے والا ہوگا صرف ایک رب کے نام پر۔ اور مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سفر میں تھا، پڑھتا تھا مدرسے میں، چھٹیاں ہوئی، ایک مشرک آیا، نابینا تھا، دل کا بھی اور آنکھوں کا بھی، بلائنڈ، کہتا ہے اس وقت چونی ہوتی تھی، فرسٹ ایئر کا 86-87 کی بات ہے، کہتے ہیں 40 چونیاں حسین کے نام پر۔ دل جل گیا اس کی بات سن کر، مانگتا ہے کس پر؟ حسین کے نام پر۔ ایک آدمی نے 10-10 کے سکے
نابینا ایسے پھینک کے مارے. کہتا حسین کو ماننے والا کوئی 40 چونیاں ہی دے گا. تھوڑی دیر گزری, ایک سفید داڑھی والا بزرگ آیا, ایسے لگتا تھا مواحد آدمی, ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. وہ آ کر اسی ٹرین کے ڈبے میں کہتا ہے صرف ایک رب کے نام پر, ہائے دل باغبان ہو گیا. اللہ تیرا ماننے والا بھی ہے. طالب علم تھا, جو تھا میں نے کہا تو لینا ہے, تو ایک رب کے نام پر مانتا ہے. ایک بندہ کہے گا اللہ اللہ, پیغمبر فرماتے ہیں اس ایک بندے کے لیے آسمان بھی رب قائم رکھے گا, زمین بھی قائم رکھے گا. اذا ذکر اللہ. دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ. قرآن پڑھا کریں, قرآن سنا کریں, قرآن سنایا کریں. صرف ایک اپیل, درخواست, التجا, بھیک, اس کو اپنی زبان میں پڑھا کریں. ویسے تو ہم نے رمضان میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے قیام میں, اپنی زبان میں ہم پڑھیں رب کہتا کیا ہے. دوسری صفت. اور تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. انشاءاللہ ٹائم ہو گیا جمعے کا. اگلا جمعہ جو ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کا حج پر جانے کا ارادہ ہے, حج کا طریقہ پڑھایا جائے گا. اس کے بعد اللہ زندگی اور صحت رکھے, ایمان رکھے, انشاءاللہ باقی صفات پر گفتگو ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل.